کرتے ہیں اور سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے کچھ اہم مسائل کے حوالے سے. ابھی بجٹ کی باتیں یاسر چل رہی ہیں. جس طرح سیل پرچیزنگ ٹیکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ 5.5 سے ریڈیوس کر کے اس کو 2.5 کر دیا ہے, اور کیا آیا اس سے آگے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کچھ فرق پڑنے والا ہے, کچھ بہتری آنے والی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں. ایم رحمان پیٹر ان چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر جس طرح ابھی بات کی کہ سیل پرچیزنگ ٹیکس کے حوالے سے کہ اس کو 5.5 سے 2.5 کر دیا گیا ہے, تو کیا آیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اس میں کچھ بہتری آنے والی ہے آنے والے وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس ٹیکس میں کچھ اچھی نیوزز ہیں. ایک جو پہلے ہمیں نیوز آئی تھی کہ جس میں 7 ڈیمڈ رینٹل انکم جو کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایفیکٹ کر رہا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا تھا, اور وہ تھرو کورٹ آرڈر ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں ڈیسیشن دیا تھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کی, ان کے ساتھ ہم نے اپنی تجاویز بھی دیں کہ آپ ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکسز کم کریں تاکہ یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ چل سکے. تو اس کے اوپر پھر جو ابھی بجٹ اناؤنس ہوا, اس میں جو ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس جسے ہم ایڈوانس ٹیکس بھی کہتے ہیں, اس میں کمی کر دی گئی. کمی یہ ہوئی کہ جو سیلر کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کو ریڈیوس کر کے جو ہائیسٹ سلیب تھا وہ 5.5% تھا, اور اس کو ہاف کر دیا گیا, 2.75% کر دیا گیا. اسی طرح جو سیکنڈ اپنا ٹیکس تھا جو کہ پرچیزر کے اوپر تھا, اس کو بھی ہاف کر دیا گیا. وہ ہائیسٹ جو سلیب تھا 2.5% تھا, اس کو 1.25% کر دیا گیا. تو اس ٹرانزیکشنز کے جو ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے, اس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اچھی بھی چلے گی, اور ہمیں امید ہے کہ مزید اس قسم کے نئے ڈیسیشنز آئیں گے. اور لاسٹ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اپنا لون سکیم کا اناؤنس کیا کہ عام پاکستانی کوئی بھی جو جائیداد پرچیز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 5% کا ایبر ریٹ کے اوپر انہوں نے 10 ملینز 1 کروڑ روپے تک کی اسکیم کا اعلان کیا. اس کی وجہ سے بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ اچھی چلے گی, اور اس کو مستقل بیسوں پر چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت کو سہارا بھی دے سکتا ہے, اور ہمارے ساتھ سینکڑوں الائڈ انڈسٹریز بھی جڑی ہیں. اور ایک گھر بنتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کئی قسم کا جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں. الائڈ انڈسٹریز چلنے سے روزگار پیدا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے. پھر ریئل اسٹیٹ کے ساتھ سینکڑوں قسم کی لیبر منسلک ہے, اور ہم اس وقت پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے اس میں زراعت کے بعد جو سب سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہے. تو امید کر رہے ہیں کہ 2026 ہے یہ ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. اچھا, ابھی یہ آپ نے انڈسٹری کی بات کی, سب سے پہلے تو میرا سوال ہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو انڈسٹری کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ ڈیمانڈ ڈریون انڈسٹری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ اس وقت ریجن کے اندر آ رہی ہے وہ پاکستان کی ہے, جہاں ہاؤسنگ کی سب سے زیادہ نیڈ ہے. مگر یہ کہ جس قسم کی لیوریج دی جاتی ہے وہ بہت تھوڑی ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اپیرنٹلی کہ اگر اس سے زیادہ اگر لیوریج دی جائے تو ہاؤسنگ کے اندر جو بوم آئے گا وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. ابھی ہمارا کنسرن بار بار ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ بن چکی ہے, اور جو کچھ ہوتا رہا مڈل ایسٹ کے اندر اس کے بعد تو ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے اسکائی از دا لمٹ. بٹ یہ کہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو کیپٹلائز نہیں کیا, یہ ہماری بڑی انفارچونیٹ ہے. اس سے پہلے ٹیکسٹائل کے اندر بھی ایک اپرچونٹی آپ کو یاد ہے کووڈ کے ٹائم پہ ملی تھی, وہ اپرچونٹی ہم نے مس کی. اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا. آپ مطمئن ہیں اگر آل اینڈ آل دیکھا جائے جو سچویشن ہے اس سے, اور پلس یہ کہ ایک بینکنگ کی سپورٹ بڑا جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اب یہ تھوڑی سی دوسری طرف چلی جائے گی, مگر یہ کہ اس کو بھی میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہاؤس لون کے لیے فائنینسنگ کے لیے ایک راستہ بنائیں, وہ وے فارورڈ ہو, تو اس کے بعد جا کر پھر اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, اور پلس یہ کہ پھر بلڈرز کو بھی جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. ایک چیز اور ایڈ کر لیں, ریگولیٹری اتھارٹیز کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک خیال, ایک عام تھاٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی ریرا جیسی چیز اگر فارم کر دیں, جو کہ ہم نے کیپٹل سے انیشیٹو لیا اور شاید اس کے لیے لیجسلیشن ہو چکی ہے, مٹیریلائز ہوا یا نہیں ہوا آپ اس کے اوپر بات کر لیں, اگر یہ چیز ہو جاتی ہے کیا افیکٹو ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں, یہاں پہ جو لیگل امپلیکیشنز اس کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ پلیز.
جی بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے امارات کی دبئی کی مثال دیکھی, وہاں پر انہوں نے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا امپلیمنٹ کیا اور ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آپ نے دیکھیں دنیا میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ پرفارم کیا. اس کے بعد جو ہمارا نیبر کنٹری ہے انڈیا, اس کی بھی تقریباً تمام ریاستوں میں اس وقت ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا لاگو ہو چکا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی وہاں پر اس کا بل پیش کیا گیا, پھر اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی. امینڈمنٹس کرنے کے بعد اس کو یعنی کہ اس بل کو تو پاس کر دیا گیا اور اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یہ لاگو ہونا تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور آہستہ آہستہ یہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا جو ہے سارے پاکستان میں تمام صوبوں میں بھی آنا تھا, لیکن یہ نہیں آ سکا. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک قانون, ایک دائرہ ہے, آپ نے اسی دائرے میں چلنا ہے. تو جب تک آپ ریئل اسٹیٹ کو لیجیٹیمیٹ نہیں کریں گے, اس میں آپ کوئی اتھارٹی کی انوالومنٹ نہیں کریں گے, تو اس سیکٹر کا پرفارم کرنا اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. تو ہم نے تو کافی تجاویز دی اس سلسلے میں, کیونکہ اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے, جس میں بلڈرز تھے, جس میں ڈیولپرز تھے, جس میں پروموٹرز تھے, جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام کنزیومر جو کہ پرچیز کرتا ہے, ان تمام کے حقوق و فرائض اس میں جمع کر دیے گئے تھے. اور ہر ایک کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی تھی کہ بلڈر کی یہ کلاسیفیکیشن ہے, ڈیولپر کی یہ کلاسیفیکیشن ہے, ریئلٹر کی یہ کوالیفیکیشن ہے. اور اگر کوئی بلڈر اچھا کام نہیں کرتا تو اس کی کیٹیگریز میں اس کو چینج کرنا تھا. اگر یہ کیٹیگری تو بی میں آئے گا, بی میں تو سی میں آئے گا. اس کے بعد جو ایسکرو اکاؤنٹس تھے وہ مشترکہ طور پہ کھلنے تھے, اور اس اتھارٹی کے انڈر میں کورٹس بھی قائم ہونی تھی جو کہ کنزیومر کورٹس تھی ریئل اسٹیٹ کی, تاکہ فیصلے جلدی ہوں. کیونکہ یہاں ریئل اسٹیٹ کا میٹر کوئی کورٹ آف لا میں جاتا ہے تو وہ لمبے عرصے کے لیے جاتا ہے, تو وہ انسان تھک جاتا ہے. تو یہ چیز بھی اس میں تھی. تو ہمارا اب بھی مطالبہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا فوراً نافذ العمل کیا جائے, اور یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. باقی جیسے آپ نے ڈیمانڈ کا کہا, تو دیکھیں بیورو آف اسٹیٹکس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, ہمیں ہر سال تقریباً 7 لاکھ گھر چاہیے. اور ابھی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ نیئر ٹو 3 لاکھ کے قریب ہے, یعنی کہ ہم اتنے گھر بنا پاتے ہیں. اور جو شارٹ فال ہے گھروں کا وہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ ہے, جو کہ ہمیں فوری ضرورت ہے. تو اگر یہ اپنی روح کے مطابق گورنمنٹ کوشش کرے اور اس میں جو جتنے بھی پرائیویٹ بلڈر یا ڈیولپرز ہیں ان کو آن بورڈ لے, تو یقین کریں کہ یہ پاکستان میں سی پیک سے بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کی 2-3 چھوٹی اگر آپ کیلکولیشنز کریں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے 120 گز کا گھر جب ہم بناتے ہیں تو اس کی جو لیبر کاسٹ ہے اس وقت 1200 سے 1500 روپے پر اسکوائر فٹ ہے. اب 2000 اسکوائر فٹ کا اگر ہم گھر بناتے ہیں تو اس کی لیبر کاسٹ آتی ہے 25 لاکھ روپے پر گھر کی. اب 25 لاکھ روپے میں اگر آپ 7 لاکھ گھر اگر آپ ہر سال بنانے کے قابل بن جاتے ہیں, تو یہ جو سالانہ اماؤنٹ بنتی ہے وہ 1750 ارب روپے کی بنتی ہے, جو کہ ہماری لیبر کو جائے گا. لیبر کو یہ پیسہ جائے گا تو پاکستان میں مزید روزگار کے موقع پیدا ہوں گے اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر ہوگا. اسی طرح جب ہم سٹیل کی طرف آتے ہیں, سریے کی طرف آتے ہیں, تو 120 گز کے گھر میں تقریباً 10 ٹن سریا لگتا ہے. اب 10 ٹن سریے کا مطلب یہ ہے کہ 2,60,000 روپے پر ٹن ہے اس وقت. تو 1750 ارب روپے کی آپ کی جو منی ہے وہ ان ملز کو جائے گی. ان ملز میں جو لیبر ہے ان کو اس میں پے ملے گی, اور اس انڈسٹری میں بھی بوسٹ آئے گا. اسی طرح اگر ہم سیمنٹ کی بات کریں تو 500 ارب روپے کا سیمنٹ لگتا ہے. تو اسی طرح آپ جب کیلکولیشن کرتے جائیں, سارے مٹیریل کو شامل کرتے جائیں, تو یہ پاکستان کی ساری انڈسٹری چل جائے گی. اور پاکستان کی معیشت ہے اس میں اپنا کیا کہتے ہیں انقلاب بھی آئے گا. گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں ایک ہیوج اماؤنٹ ملے گی, تو اس کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے اثاثوں کی, تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی ٹوٹل جو اس وقت کیپٹلائزیشن ہے وہ $60 بلین ہے, اور اس میں آپ کے 25 لاکھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لوگ اس میں بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جب ہم ریئل اسٹیٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ آپ کی $1800 بلین کی مارکیٹ ہے.
تو $1800 بلین کی مارکیٹ اور $60 بلین کی مارکیٹ آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں بھی جو ایک بات ہم پہ الزام لگتا ہے کہ آپ پلاٹنگ کا سٹا کھیلتے ہیں, اور پلاٹنگ کا سٹا کھیلنے کی وجہ سے یہ پروڈکٹیوٹی میں نہیں آتا. تو اس میں دیکھیں گورنمنٹ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا میں نے بات کی, تو لیجسلیشن اس میں کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو ٹوٹل کنسٹرکشن میں کنورٹ کریں. یعنی کہ جیسے آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ کو 7 لاکھ گھر چاہیے, تو 7 لاکھ گھر گھرنے کے لیے کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر یا گورنمنٹ کوئی بھی سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے, تو اس میں اس کو پابند کیا جائے کہ جی آپ اس میں 50% کنسٹرکٹڈ ایریا دیں گے. کوئی بھی بلڈر کوئی سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے, اگر وہ اس میں 100 پلاٹ دیتا ہے تو آپ اس میں لیجسلیشن کے ساتھ اس کو پابند کریں کہ آپ اس میں 50% کنسٹرکٹڈ دیں گے. 50% کنسٹرکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ساری چل جائے گی, پلاٹوں کا سٹا بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے, جیسے کراچی میں لے لیں آپ, 63 ٹاؤن آپ نے آج سے 25 سال پہلے اناؤنس کی, وہاں آپ نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی, نہ پانی دیا, نہ بجلی دیا, نہ گیس دی. اسی طرح ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی MD آپ نے اناؤنس کی, وہاں پر آپ نے پانی بجلی گیس نہیں دیا, وہ بھی آج تک بنجر ہے. اسی طرح آپ نے ہاکس بے کی اسکیم اناؤنس کی, ہاکس میں بھی آپ نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ دی, تو لوگ کیسے گھر بنائیں گے؟ تو آپ گورنمنٹ ہی اگر یہ کام کرے گی تو پرائیویٹ بلڈر کیا سبق سیکھے گا؟ تو دس مینس کہ پاکستان میں اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اس کو پروڈکٹیوٹی میں لینے کی ضرورت ہے, تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ کی صرف ول کی ضرورت ہے. اور بات ہو رہی تھی جیسے کہ ہم نے کراچی کی بات کی, اب کراچی کے ساتھ ایک بہت بڑا علمی ہے, پاکستان کا یہ معاشی ہب بھی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا بھی ہب ہے. یعنی کہ کراچی سے سمجھ لیں کہ آپ پورے ملک کی ایک طرف اپنا لگائیں اور کراچی کو ایک طرف لگا لیں. تو اس وقت جو کراچی میں حالت ہے, سب سے پہلے تو ڈیولپمنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے کمزوری ہے. آپ کا شہر پہلے ہی 52% کچی آبادی کے اوپر مشتمل ہے, اور آپ نے 30% مزید اس کو کچی آبادی بنا دیا. ہر جگہ پر جائیں, کہیں پہ سڑک ٹوٹی, کبھی گڑھا, کبھی میں کچھ, کبھی میں کچھ. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرا خیال ہے 3 سال کے بعد اس کو سارے کراچی کو گوڈ ڈکلیئر کر دیں گے آپ. تو یہ اپروچ تو ویسے یہی ہے. تو اس شہر کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں انویسٹمنٹ جہاں پر پارک ہوتی ہے وہ یہ سب سے زیادہ لوگوں کے لیے سیفسٹ ایریا جو ہوتا ہے نا, وہی ہوتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے شہر کے باہر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا, کراچی سے بڑا پروجیکٹ وہ بن گیا, بڑی اس کی برانڈنگ ہوئی, بڑا اس کا نام ہوا, سب کچھ ہوا وداؤٹ نیمنگ, سب کو پتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اوورسیز کی بڑی ہیفٹی انویسٹمنٹ ادھر پارک کروا دی گئی, اس کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہم دیکھتے رہے. لیکن اب اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اب لوگوں کے پاس ایگزٹ نہیں ہے, وہاں لیکوڈیٹی نہیں ہے کوئی. اب کیا کیا جائے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوتا ہی ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی شارع فیصل کے اوپر, وہاں ایک چھوٹا سا ڈسپیوٹ آیا, اس کے بعد کورٹ آرڈر آیا, اور کورٹ آرڈر آنے کے بعد اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. یہ ایسی ورسٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے. I'm sorry, یہ بڑی کریٹیکل بات ہے, بٹ پرابلم اس سے یہ ہوا کہ آپ کا جو فورن انویسٹر تھا اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ یہاں سے اٹھ گیا. اب کیسے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے؟ کیونکہ یہاں پر جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو پروجیکشن جو ہم نے کی ہوئی تھی اس کے لیے وہ سب غلط ثابت ہوئی ہیں, تو کیا جائے؟ اب ان کا کانفیڈنس نہیں ہے. ایک تو یہ پرابلم, دوسرا بھی آپ نے خود ہی مینشن کر دیا کہ جو ایک انفراسٹرکچر ہے شہر کراچی کا, یہ انویسٹمنٹ کے لیے تو بالکل بھی کسی طرح موضوع نہیں ہے, اور سب سے بڑی اپرچونٹی بھی لے دے کہ آپ یہیں بنتی ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کو کون کیٹر کرے؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے, اور ایز اے قوم بھی, ایز اے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ نے مثال دی کہ نسلہ ٹاور کے لیے آپ نے ڈیسیشن دیا, اور اس میں جو متاثرین تھے ان کو آج تک یعنی کہ کوئی نہ گھر فکر نہ کمپنسیشن مل سکی, اور آپ نے اس کو ڈیمولش کر دیا. اور اسی دوران آپ نے خیات ریجنسی کو بھی ریگولائز کیا, اسی دوران آپ نے بنی گالا کو بھی ریگولائز کیا. تو کیا وجہ تھی؟ آپ نسلہ ٹاور کی جو ایک 250 گز کی جگہ کا مسئلہ تھا, تو آپ اس کو کیوں ریگولائز نہیں کر سکے؟ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, لیکن آپ نے جنرل پبلک کو مروا دیا. اس کے بعد ریسنٹلی ایک ڈیسیشن ابھی ایک میٹر گیا سیم نسلہ ٹاور کے اکائی کے ایک بلڈنگ بن رہی تھی, نہیں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس بلڈنگ کو بننے دیں, ہم نسلہ ٹاور کی طرح اس کو مسمار کروا دیں گے. تو یہ ریمارکس بھی اچھے نہیں ہیں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ کی طرف سے یہ ریمارکس بنتے نہیں ہیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن اور جو پبلک ہے اس کے دفاع کے لیے, ان کے حق کے لیے تو آپ بیٹھے ہیں. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو باقی پبلک کیا دیکھے گی؟ اور مسمار کر دیں گے. مسمار کرنا کوئی حل تھوڑی ہے. آپ نے تو اس میں کوئی
ایسا ڈیسیشن دینا تھا جس میں لوگوں کی زندگی بھر کی جو جمع پونجی محفوظ ہو سکے، اور اس کے ساتھ آپ اداروں کو بھی وہ بند کریں کہ آپ ایسے کام نہ کریں جو آؤٹ آف وے ہوں۔ اور دوسری جو بات کی آپ نے کہ اوورسیز پاکستان کا جو ہے وہ اعتماد بری طرح مجروح ہوا، وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جو ہمارا کراچی میں بحریہ ٹاؤن ہے، اس میں تقریباً 90% بلڈرز ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے تو ایک ہیوج اماؤنٹ اس ٹیکسز کی مد میں لے لی، اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں جو بلڈر تھا، ڈیولپر تھا، وہ اس وقت امارات میں ہیں، وہاں پر اپنی وہ نئی سکیمز اناؤنس کر رہے ہیں۔ تو سفر کس نے کیا؟ جنرل پبلک نے سفر کیا، جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی، اور یہ انویسٹمنٹ بلین آف ڈالرز میں ہے، یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو اب سوچنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پبلک کے لیے کیا کریں گے۔ لوگ جو ڈوب چکے ہیں، خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ آپ پہ نہیں ہے۔ آپ اس اسکیم کی وجہ سے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہر ڈیسیشن اتنی بعد میں کیوں لیتے ہیں جب یہ زمین ٹھیک نہیں تھی، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس میں ایشوز تھے، تو آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا تھا تاکہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ نہ کرتے۔ یہاں پر 50,000 ایکڑ کے اوپر انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی، ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد 50,000 ایکڑ زمین جنرل پبلک کو بیچ دی، اور اس کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھی، اس میں یہ ایشوز تھے، یہ زمین اپنا دی نہیں گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیشن بھی دے دیا کہ آپ 452 ارب روپے جو ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، اور اس کو لیجیٹیمیٹ بھی کر دیا۔ جو بھی ہو، دیکھیں پرابلم یہ ہو گیا کہ اس میں پبلک کی انویسٹمنٹ چلی گئی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، وداؤٹ نیمنگ اینی پروجیکٹ، یہ بات پروجیکٹ کی نہیں، کسی انڈیویجول کی نہیں ہے۔ میرا کنسرن یا ہمارا کنسرن جو ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک اپرچونٹی تھی، اور اگر یہ مس ہو گئی تو جب اتنا بڑا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برانڈ نہیں سروائیو پاکستان میں کر سکا، تو پھر اس کے بعد پھر کون سا برانڈ سروائیو کرے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور پرابلم جو بلڈرز کے اینڈ سے کہ ڈیلیوری کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو کمنس کیا جاتا ہے، سٹارٹ کرتے ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ اس میں آتی ہے، وہ آدھا کمپلیٹ ہوتا ہے، دوسرے پروجیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میک شور کون کرے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ تو کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ میں نام نہیں لے سکتا، جو آپ کے سامنے بلڈنگز جو ہیں وہ 40% گرے اسٹرکچر ان کا جو ہے وہ تیار ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چارجز، اوور ہیڈز، وہ کہتے ہیں کہ جی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ اس کے لیے کون سی اتھارٹی کام کرے گی؟ دیکھیں اس میں بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، جیسے میں نے آپ کو بات کی ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، کسی مرض کی دوا نہیں۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ کہ ایس بی سی کے بائی لاز تو ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ یہاں پر بلڈرز کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس روز سینکڑوں لوگوں کی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ بلڈر یہ ظلم کر رہا ہے، یہ بلڈر یہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں 3 سال کا، آپ اس کی ڈیلیوری 10 سال میں بھی نہیں دیتے، اور پلس جو ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہر دفعہ جو ہے نا پرائس کی نیگوسیشنز کرتے ہیں۔ 3 سال کے بعد یہ مٹیریل مہنگا ہو گیا، اب آپ جو ہے کاسٹ بڑھ گئی، آپ یہ پلس اماؤنٹ دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلڈرز کو بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ ان کی ایسوسیشن تو موجود ہے، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر آباد، لیکن وہ اس طریقے سے مینیج نہیں کر پاتی جس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اکثر بلڈرز نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیز ایکسیکیوٹ نہیں کرتے۔ وہ لیز کیوں ایکسیکیوٹ نہیں کرتے کہ جی کلائنٹ ان کے قابو میں رہے، وہ جب بھی ٹرانسفر ہو تو ان کو 5-10 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کی بند میں مل جائے، اور یہ اکثر بلڈرز کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو دیگر چارجز لیتے ہیں، جس میں آپ اپنا کیا کہتے ہیں ایمینٹیز وغیرہ جو دیتے ہیں ان کو، یا بجلی گیس کی مد میں جو آپ ان سے چارجز لے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے لاکھوں روپے ہیں اتنے، یعنی کہ آپ میں کسی ٹائم دیکھتا ہوں کسی کے 25 لاکھ چارجز ہیں، کسی کے 40 لاکھ چارجز ہیں، کسی کے 50 لاکھ چارجز ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کو اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی چاہیے، گورنمنٹ آف سندھ کو بھی چاہیے، اور پھر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اس کے اوپر ایک کوئی فارمولہ بنائیں۔ اس کے پاس ہم نے تجاویز بھی دی ہیں، اور ہم مزید تجاویز اس سلسلے میں دینے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے اس طریقے سے اس کو مینیج کریں تاکہ یہ ایشوز ختم ہوں، کیونکہ اس میں اینڈ یوزر جو ہے وہ مرتا ہے، کیونکہ وہ لازمی بات ہے کہ وہ کہاں سے پیسہ لے کر آئے گا۔ آپ نے بکنگ کے لیے جب اس کے ساتھ ایک اماؤنٹ طے کر لی، اس طے کرنے کے بعد پھر ڈاکومنٹیشن کی چارجز میں آپ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، پھر لیز، پھر دیگر یوٹیلیٹیز کی مد میں آپ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، تو آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو یہ کام ہوگا، اور یہ ظلم ہے پاکستان کے لیے۔ اس وقت جو سچویشن ہے
جیسے کہ بلڈر کی بات کی آپ نے, جب بحریہ ٹاؤن اناؤنس بھی ہوا تھا تو انہوں نے بھی 35% جو تھا وہ نئے چارجز لگا دیے تھے کہ جی ہمیں یہ چاہیے. بالکل رحمان صاحب, بالکل آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اب وہ آپ کو دکھاتے ہیں, براہ راست لے چلتے ہیں. ساتھ اس طرح جو ان کی پوزیشن ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھی, اور اس کی بڑی وجوہات ہیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس سے کوئی اویئر نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کی یہ پرائورٹی ایریا ہے اور ان کا یہ بلیف ہے, یہ ان کی 100% اس پہ فوکسڈ ہے. وہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا سیکٹر ہے جس سے ڈیویڈنڈ شارٹ ٹائم میں آ سکتا ہے, 6 منتھ میں آ سکتا ہے. اس کو ٹرن اراؤنڈ ہونا چاہیے. اور بے شمار دنیا میں جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, اسپیشلی چائنا, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں خود بھی رہے ہیں, ہمیں بھی بھیجتے رہے ہیں. اور ان کی جو انہوں نے پروگریس کیا ہے یا ان کا سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر جس طرح کا ہے, انہوں نے جس طرح ریسرچ کیا ہے, جس طرح آگے بڑھے ہیں, ان کے ساتھ ہماری کلیبوریشن کرائی. اور وہاں سے ہم جتنی فیسیلیٹیشن ہے, جتنی سپورٹ ہے, لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہوگا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی میرے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مختلف صوبوں سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اپنے اپنے ایریے سے, اپنے اپنے صوبے سے. یہ ایگریکلچر ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, یہ سارے صوبوں کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بالکل کوئی رول ہے, اور اس میں بھی ہم رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر صاحب, کہ جس طرح بھی ہو سکے ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں جو فارمر کی پروفٹیبلٹی ہے اور ہماری ییلڈ جو ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, فوکس کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے جتنے بھی ہم پروگرام دے سکتے تھے, اس سال جو بجٹ میں ہے اس میں روشنی ڈالوں گا. یا جو پیچھے ہمارے اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل فوڈ سیکورٹی جو تھے طارق شاہ صاحب, انہوں نے بھی روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے اور کس طرح ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ کوئی بھی نیا ٹیکس اور کسی قسم کا بھی فرٹیلائزر, خلیج جو گلف بار تھی اس پہ ہم پہ جو فرٹیلائزر ہے یوریا, وہ کیونکہ موسٹلی وہیں سے را مٹیریل بھی وہیں سے آتا تھا, گیس کا را مٹیریل ہے یوریا کا. اور اسی طرح جہاں یہ بنتے بھی تھے, جس طرح سینٹرل ایشیا میں ترکمستان میں ہے یا کچھ اور ملکوں میں بنتا ہے یوریا, اس طرح دوسرے جو ہمارے گلف کے ہیں مڈل ایسٹ میں, وہاں سے بھی آ نہیں سکتی تھی. تو جہاں ہمارے نیبر میں بھی 15,000 سے 20,000 کا ایک بیگ ہوا یوریا کا. لیکن ہم نے جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ 24 سے آج تک جو پرائس تھی وہی ہم نے سپلائی بھی نہیں یوریا کی رکنے دی. کوئی ایک بیگ بھی امپورٹ ہوتی تھی. اور شاہجہاں صاحب آپ بھی ایگریکلچر سن لیں, میڈم آپ بھی ایگریکلچر کا سنیں کس طرح ہم نے قومی اسمبلی اجلاس میں ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہمارا ایک اپنا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. آپ جب جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ بالکل یاسر, انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں سندھ کی یا کراچی کی بات کریں تو انفراسٹرکچر ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اور کمپیریزن اگر اس کا ہم کریں پنجاب سے تو وہاں دل کرتا ہے, اسپیشلی اسلام آباد مجھے بہت پسند ہے, اور وہاں کا انفراسٹرکچر میں دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہاں رہا جائے, یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے. تو سر کیا ریزن ہے لوگ, جب میں کراچی میں رہتے ہوئے یہاں پر انٹرسٹڈ نہیں ہوں انویسٹمنٹ کے لیے, تو کیا باہر رہنے والے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے؟ جو میرے ریلیٹیوز ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کو میں کس طرح سے کنونس کروں گی کہ آپ کراچی میں انویسٹ کریں, جبکہ میں نہیں چاہتی انویسٹ کرنا. ہم خود بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کیسے باہر والوں کو اٹریکٹ کریں گے؟
بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریمیٹنسز آتے ہیں اس میں سے 60 to 65% ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے پاکستان میں آتے ہیں. اب لاسٹ ایئر تقریباً $40 بلین کا ٹارگٹ تھا جو پاکستان میں ریمیٹنسز آئے, تو اس میں اگر ہم 60% بھی لگائیں تو یہ تقریباً $25-26 بلین بنتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ وجہ سے آپ کے ملک میں آئے. اور یقین کریں یہ پیسہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے, نہیں تو آپ یقین کریں کب کا ڈیفالٹ کر چکے ہوں. رحمان صاحب ڈسکشن جاری رکھتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, ایک نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے, ایک چھوٹی سی نیوز بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہے بریک آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا سر, آپ سے جو سوال کیا گیا تھا ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ میں نے یہ سوال کیا تھا انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ کراچی میں جس طرح میں رہتی ہوں اور یہاں کا انفراسٹرکچر ہے, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یہاں پر انویسٹ کرنے میں. یاسر, جس طرح کراچی میں اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ جب یہاں پر نکلتے ہیں روز انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں تو کیا وہ انٹرسٹڈ ہوں گے انویسٹمنٹ کرنے پہ؟ اور اس کو ہم نے کمپیئر کیا تھا پنجاب میں, پنجاب کے شہروں میں, اسلام آباد, لاہور, یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یہاں پر رہا جائے, انویسٹمنٹ کی جائے. تو سر یہ کمپیریزن کرنا ٹھیک ہے, اور کیا لوگوں کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے شہر میں آپ انویسٹمنٹ کریں جب انفراسٹرکچر اس طرح سے ہے؟ بالکل صحیح بات کی. دیکھیں اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب تک آپ بہترین انفراسٹرکچر مہیا نہیں کریں گے تو آپ کا شہر کیسے ترقی کرے گا. یہی وجہ ہوئی کہ ریسنٹلی اگر آپ پاس 3-4 سال میں دیکھیں تو اسلام آباد میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی اور بہت زیادہ اسلام آباد سے شہر پھیلا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے کے ساتھ کئی اسکیمیں اناؤنس کی گئیں اور وہاں پر لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کی, اور جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے وہاں پر لوگ تھے وہ کراچی سے ہی تھے. اسی طرح لاہور میں چلے جائیں تو لاہور میں بھی یہی چیز آئی کہ یہ کراچی سے بہت لوگ گئے اور وہاں انہوں نے بزنس کیا اور وہاں پر سیٹلڈ بھی ہوئے اور وہاں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ کیا. اور اسی طرح اوورسیز پاکستانی کی بھی دیکھ لیں, ان کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں زیادہ تر وہ انویسٹ کرتے ہیں یا لاہور میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو کراچی نمبر 1 پرائرٹی ہوتی تھی, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی تھے چاہے ہمارے لوکل پاکستانی تھے, ان کی یہی پرائرٹی تھی کہ کراچی میں انویسٹمنٹ کی جائے, کہ وہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے اور اس شہر کا ایک پوٹینشیل ہے. اور اس وجہ سے یقین کریں کہ کئی ایک وجہ بھی ہیں, لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاکستانیوں کا پیسہ دنیا کی دیگر مارکیٹس میں گیا, جیسے کہ ہم امارات میں دیکھتے ہیں, ترکی میں دیکھتے ہیں, یورپ میں دیکھتے ہیں, کینیڈا میں دیکھتے ہیں, یا دنیا کے دیگر ممالک میں بلین آف ڈالرز, نیئر ٹو میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 بلین ڈالر آپ کا یہاں سے گیا اور ان ممالک کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوا. یہ آپ کی اہلی کی وجہ سے ہوا. اگر آپ کا شہر اچھا پرفارم کرتا, آپ یہاں بہترین انفراسٹرکچر دیتے اور بہترین اپنا کیا کہتے ہیں یہاں پر کنسٹرکشن ہوتی اور لوگوں کے ساتھ دھوکے, چیٹنگ, فراڈ نہ ہوتے, تو پھر یہ شہر دبئی سے زیادہ پرفارم کر کے آپ کو دکھا سکتا تھا, کیونکہ ہم کنزیومر کی جینین مارکیٹ ہیں. ہمارے پاس تقریباً 25 کروڑ جو آبادی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو 1 کروڑ 25 لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ اوورسیز ہیں, وہ اپنے ملک کو نمبر 1 پرائرٹی میں رکھتے. اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں گی تو یہ $40 بلین 80 بلین ڈالر پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن کس صورت میں آپ اپنے شہر کو بہتر کریں, یہاں پر جو قبضہ گروپ دندناتے ہیں ان کو آپ لگام دیں, یہاں شہر میں روڈز کو بہترین بنائیں, شہر کے پارکس کو بہترین بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیا ویژن دیا آپ نے کہ ہم نے ہائی رائز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے, تو اس شہر میں بہت پوٹینشیل ہے. یقین کریں کہ اگر آپ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر دیں, یہاں کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر دیں, اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے آپ کسی جو یہاں کے انویسٹرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں, تو یقین کریں یہ شہر جو ہے یہ پاکستان کی تمام معیشت کو چلا سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل اس شہر میں موجود ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اس وقت بھی یقین کریں کہ کراچی میں انویسٹمنٹ کے لیے کراچی میں جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں آتے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو وفاق کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو صوبائی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے.
اور خصوصی طور پر یہ جو کچی آبادی اس وقت اس شہر کو تباہ کر رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ نے. ابھی بھی آپ جو ہماری منسٹری ہے کچی آبادی کی اس میں آپ دیکھیے گا سینکڑوں اپلیکیشنز گئی ہیں گوٹس کی اپروول کے لیے. آپ شہر بسائیں گے کہ گوٹ بسائیں گے, یہ یعنی کہ آپ اپروچ کے اوپر ہوتا ہے, آپ کی اپروچ کیا ہے, آپ کے سوچنے کی صلاحیت کیا ہے. تو خدا را اس شہر کے بارے میں سوچیں. یہاں پر پانی آپ نہیں دے رہے لوگوں کو. مہمان صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا. وقت کیونکہ ختم ہو گیا, آپ نے پانی کا مسئلہ چھیڑ دیا. اب ایک بحث جو ہے وہ نئی طرف جا رہی تھی, ایک بہت بڑا کراچی کا دیرینہ مسئلہ ہے. اور یہ کچی آبادی کی جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اب میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ یہ ووٹ بینک بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیا یہ نہیں پتا کہ اس کے ریزلٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر گلگت بلتستان میں مثال کے طور پہ اگر آپ میں سیٹ جیت رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ اپروچ ہوگی, پلس یہ کہ یہ جیسا بھی آپ نے ریل اسٹیٹ کا بتایا کہ یہاں سے کیپٹل فلی کر گیا کسی اور کنٹری میں مڈل ایسٹ کی, تو کیا یہ انسٹیبلٹی ایسے ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے اور ان کو بخوبی ان تمام چیزوں کا پتہ چل چکا ہے کہ شہر کراچی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے, اور کرنے والے کون لوگ ہیں, اور فائنینسر ان کے کون تھے, اسپانسرز کہاں سے آ رہے تھے. یہ بھی میرے خیال میں بخوبی لوگوں کو بالکل ریسورسز موجود ہیں, صرف کنسیڈریشن کی ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے جس طرح سر نے بات کی. بالکل ہوپ فل ہے ہم, اور رہنا بھی چاہیے. اور یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل ایک بار بہت ساری خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. امارہ کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سر.